السلام علیکم، یہ ہے دا وائس آف بی ریلیجیس۔ احکامات الہی سے دوری اور روگردانی کے سبب معاشرتی مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر شعبہ زندگی میں رشوت، سفارش اور لوٹ مار کا کلچر عام نظر آتا ہے، جبکہ ہم ان چیزوں سے دوسروں کی حق تلفی کر کے ہم نہ صرف حقوق العباد کی نفی کرتے ہیں بلکہ اس طرح ہم حقوق اللہ کے معاملے کو بھی فراموش کر دیتے ہیں۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ معاشرتی ابتری میں مزید اضافہ کرنے کے باوجود ہم اپنی غلطی، کوتاہی اور گناہ پر نظر ڈالنے کی توفیق تک محسوس نہیں کرتے، اور نہ ہی توبہ کا کوئی تصور ذہن میں آتا ہے، جس کے سبب حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ بدعنوانی کی راہیں روکنے کے لیے اللہ رب العزت کلام پاک میں کچھ اس طرح ارشاد فرماتا ہے: اور تم ایک دوسرے کے مال کو آپس میں ناحق نہ کھایا کرو، اور نہ مال کو بطور رشوت حاکموں تک پہنچایا کرو، کہ یوں لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم بھی ناجائز طریقے سے کھا سکو، حالانکہ تمہارے علم میں ہو کہ یہ گناہ ہے۔ سورہ توبہ۔ ناحق دوسروں کا مال ہضم کرنے کی کئی صورتیں ہیں، مثلا چوری، خیانت، دغا بازی، ڈاکہ زنی، جوا، سود اور تمام ناجائز قسم کی تجارتیں اور سودے بازیاں ہیں۔ اور اس آیت میں بالخصوص اس ناجائز طریقہ کار کا ذکر ہے جو حکام کی وساطت سے حاصل ہوا ہو۔ اس کی ایک عام صورت تو رشوت ہے کہ حاکم کو رشوت دے کر مقدمہ اپنے حق میں کرا لے اور اس طرح دوسرے کا مال ہضم کر جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ مثلا تمہیں معلوم ہو کہ فلاں جائیداد فلاں کی ہے، لیکن اس کی ملکیت کا کوئی ثبوت اس کے پاس موجود نہیں ہے، اور تم مقدمے کی صورت میں قانونی حکم اور باہمی ساز باز کے ذریعے وہ چیز ہتھیا لو، تو اس طرح تم اس چیز کے مالک بن سکتے ہو۔ اس طرح بھی دوسرے کا مال ہضم کرنا حرام ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں ایک انسان ہی ہوں، تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو سکتا ہے تم میں سے ایک دوسرے کی نسبت اپنی دلیل اچھی طرح پیش کرتا ہو، اور میں جو کچھ سنوں اسی کے مطابق فیصلہ کر دوں، اور اگر میں کسی کو اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دینے کا فیصلہ کروں تو اسے چاہیے کہ نہ لے، کیونکہ میں اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو بخوبی علم ہوتا ہے کہ یہودیوں میں مختلف برائیاں فروغ پاتی رہی، اور بدعنوانی کی روایت بھی پروان چڑھتی رہی، یہاں تک کہ رشوت و سفارش کے بلبوتے پر ان کے مفتی اور قاضی جھوٹی شہادتوں کو سہارا لے کر حالات و واقعات تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ اسی حوالے سے قرآن پاک میں مالک و ارض و سما ارشاد فرماتا ہے: جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرنے والے ہیں اور بہت حرام کھانے والے ہیں، سو اگر وہ تیرے پاس آئیں تو تو ان میں فیصلہ کر دے یا ان سے منہ پھیر لے، اور اگر تو ان سے منہ پھیر لے گا تو وہ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور اگر تو فیصلہ کرے تو ان میں انصاف سے فیصلہ کر، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ المائدہ آیت 42۔ یہاں خاص طور پر ان کے مفتیوں اور قاضیوں کی طرف اشارہ ہے جو جھوٹی شہادتیں لے کر اور جھوٹی رودادیں سن کر ان لوگوں کے حق میں انصاف کے خلاف فیصلے کیے کرتے تھے جن سے انہیں رشوت پہنچ جایا کرتی تھی، یا جن کے ساتھ ان کے ناجائز مفاد وابستہ ہوتے تھے۔ واضح رہے کہ یہودی اس وقت تک اسلامی حکومت کی باقاعدہ رعایا نہیں بنے تھے، بلکہ اسلامی حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات معاہدات پر مبنی تھے۔ ان معاہدات کی روح سے یہودیوں کو اپنے اندرونی معاملات میں آزادی حاصل تھی، اور ان کے مقدمات کے فیصلے انہی کے قوانین کے مطابق ان کے اپنے منصف کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ قاضی کے پاس اپنے مقدمات لانے کے لیے وہ قانوناً مجبور نہ تھے، لیکن یہ لوگ جن معاملات میں
خود اپنے مذہبی قانون کے مطابق فیصلہ کرنا نہ چاہتے تھے، ان کا فیصلہ کرانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس امید سے آ جایا کرتے تھے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں ان کے لیے کوئی دوسرا حکم ہو، اور اس طرح وہ اپنی مذہبی قانون کی پیروی سے بچ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ دین اسلام کے آفاقی درس کے برعکس ہمارے معاشرے میں رشوت کا ناسور پوری طرح اپنے پنجے گاڑ چکا ہے، اور ہم اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج معاشرتی ابتری حد سے تجاوز کر چکی ہے۔ رشوت کے ناسور نے ہماری طرز زندگی بدل کر رکھ دی، اور اپنے جائز کام کروانے کے لیے بھی رشوت دینا پڑتی ہے۔ اس کلچر نے ہمارے ملک کی معیشت کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ عوام عدم تحفظ کے احساس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس سماجی برائی میں جہاں سرکاری مشینری ذمہ دار ہے، وہاں عام آدمی بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہے، کیونکہ اسلام رشوت لینے اور دینے والے دونوں کو اس گناہ میں یکساں ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ ہمیں اپنے طرز عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ اس لعنت سے محفوظ رہ کر اسلامی اقتدار کو فروغ دیا جا سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رشوت معاشرے میں ناانصافی کا پیش خیمہ ہے۔ مسلمانوں کے پاس ضابطہ حیات یعنی کہ کلام پاک اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث موجود ہیں۔ مسلمان صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اسے کسی محکمے یا فرد سے ڈر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے خوف کے باعث اسے ہر برائی سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔